بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، انتقام جو ہے نا، یہ ایک فطری تقاضا ہے اور آپ کا نفس آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انتقام لیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص انتقام لے لے تو اس کا مطلب اس نے اپنے نفس کی بات مانی اور نفس کے آگے جھک گیا، اور اگر کوئی انتقام نہیں لے، مد مقابل پر اسے کنٹرول ہے لیکن اس کے باوجود وہ اگر چھوڑ دے، انتقام نہیں لے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے نفس کی بات نہیں مانی بلکہ وہ اپنے خالق کے سامنے جھک گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ خذ العفو، کہ اے محبوب درگزر سے کام لیجئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی قرآن کی عملی تفسیر، تو آپ سے بڑھ کر درگزر سے کام کون لے سکتا تھا؟ اور اس کا اظہار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیرت طیبہ میں بار بار نظر آتا ہے۔ اب چاہے وہ طائف کی بستی ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ فتح مکہ کا منظر ہو، مقام الگ الگ ہیں، آپ کے منصب الگ الگ ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ایک ہے تو وہ آپ کی شان عفو درگزر کا اظہار کہ ہر جگہ برابر ہے۔ طائف کا دن جسے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے یوم العقبہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی آپ نے فیس کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن۔ اور اس دن کیا ہوا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا کہ آپ حکم کیجئے یہ دو پہاڑ ملا دیے جائیں، بستی کو فنا کر دیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ یہ آپ کی جو ہے وہ شان عفو درگزر ہے۔ اور پھر احد کا مارکا دیکھیے کہ وہاں تو جسم سے بھی آپ کا لہو جو ہے وہ بہتا ہے، اور اتنا سخت دن ہے احد کا دن کہ حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرما دیتے؟ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان درگزر کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ نہیں جانتے۔ تو یہ طائف کی بات ہے، یہ احد کا میدان ہے، اور پھر فتح مکہ کا منظر کون بھول سکتا ہے کہ اس دن تو سارے حساب صاف کیے جا سکتے تھے، لیکن دشمن کو بھی تو آپ دیکھیے نا کہ جب نبی کریم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے آج کیا ہوگا، تو دشمن بھی کہہ رہا ہے انتا کریم ابن کریم، آپ تو کریم ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، تو آپ تو معاف فرمائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہی کیا، معاف فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، اور یہاں ان کے دلوں کا نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں قید ہو جانا تھا۔ تو یہ آپ کی شان عفو درگزر ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جس نے آپ پر جادو کیا آپ نے اسے معاف فرمایا، جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا آپ نے اسے معاف فرمایا۔ کہ ایک تو دیکھیں، کوئی شخص آپ کو تکلیف دے نا تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اب جیسے حضرت ابو سفیان کی بات کر لیں، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے صرف آپ کو نہیں، آپ کے بہت سے عزیزوں کو تکلیف دی۔ پھر اسی طرح آپ کی بیٹی حضرت زینب کو جس نے تکلیف دی، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا۔ تو انسان کی جب تک ذات تک بات ہو، انسان معافی سے درگزر سے کام لے لیتا ہے، لیکن جب پیاروں کی طرف کوئی نگاہ کرے، ان کی طرف کوئی جو ہے وہ اٹیک کرے، تو انسان پھر معاف نہیں کرتا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ حضرت زینب پر حملہ کرنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو تنہائی میں ایک شخص تلوار تھامے آ گیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کون آج آپ کو مجھ سے بچائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ، اور اس نے جب یہ بات سنی لڑس گیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، حضور علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں تھامی اور فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو پھر جو ہے وہ مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا اور عفو درگزر کی بھیک مانگنے لگا، اور نبی کریم علیہ السلام کی شان کہ اسے بھی معاف فرمایا۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں نہ کہا جائے کہ جن کی عرش معلی بنی گزر، جن کے انوار عالم میں شام و سحر، ان کو کیوں نہ سراپائے رحمت کہیں، جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں۔